دوستو، آج بڑی برکت والی تاریخ ہے۔ حضور سیدنا سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا عرس پاک ہے، جن کا ہم سب پر، قوم مسلم پر بڑا احسان ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلیفہ اول، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے یار غار، ہر وقت ہر جگہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ رہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے حساب محبت اور اپنا سب کچھ، تن من دھن، سب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کر دیا۔ اتنا قربان کیا کہ خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جتنا زیادہ فائدہ دین اسلام کو مجھ کو صدیق اکبر کے مال سے ملا، اتنا زیادہ فائدہ اور کسی کے مال سے نہیں ملا۔ یہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کے کاموں پر مہر لگا دی۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان کو بے حساب چاہتے تھے، پیار کرتے تھے، محبت کرتے تھے، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بہت ہی زیادہ چہیتے، زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد میں بھی آج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں سے لپٹے ہوئے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کا مزار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار میں حضور کے قدموں کے پاس ہے۔ اس سے بڑی اور معراج، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن پاک میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خوب بیان فرمایا ہے۔ رب کائنات نے بات جگہ جگہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بیان کیا ہے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت لکھتے ہیں، اصدق الصادقین سید المتقین۔ اصدق الصادقین یعنی سچوں میں سب سے بڑے سچے، سید المتقین اور تمام پرہیزگاروں کے سردار، تمام پیر ولیوں کے سردار، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آپ آنکھ اور کان بن کر رہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کی خلافت، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد یہ سوال پیدا ہوا کہ ان کا خلیفہ اور نائب کس کو مقرر کیا جائے۔ حدیث شریف کی مشہور کتاب بحقی میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ خلافت کے معاملے کو حل کرنے کے لیے صحابہ اکرام نے حضرت سعد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ کے مکان پر جمع ہوئے، جن میں حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اعظم اور دوسرے بہت سے بڑے بڑے صحابہ اکرام موجود تھے۔ سب نے ایک جٹ ہو کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ قرآن شریف میں کئی جگہ رب کائنات نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت صدیق اکبر کا بہت مرتبہ بیان فرمایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس امت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سمجھیں، یہ شیعہ لوگ حضرت مولا علی کو جھوٹی محبت دکھاتے ہیں اور صحابہ اکرام کو گالی دیتے ہیں۔ یہاں خود حضرت مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ حضرت مولا علی فرما رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بہتر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما ہے، اور فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کا قول یہ بار بار ان سے مروی ہوا ہے۔ تو دیکھیے، ہم سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ اکرام سے، حضور کے سارے گھر والوں سے ہمیں پیار اور محبت کرنا ہے۔ اگر ہم ان میں سے کچھ کو چھوڑ دیں اور کچھ کی برائی کریں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے، ہم بے ایمان ہو جائیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، میں نے عصر میں بھی آپ کو بتایا تھا، اس موقع پر دین اسلام کی کشتی کو سنبھالا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس ظاہری دنیا سے وصال ہوا، حضور نے پردہ فرمایا، تو دنیا والے سمجھنے لگے، دنیا کے کافر، کہ اب ہم مذہب اسلام کو ختم کر دیں گے۔ چاروں طرف سے کفار حملہ کرنے کی سوچ رہے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی، ظاہری زندگی میں ہی ایک فوج بھیجی تھی
حضرت اسامہ بن زید کی قیادت میں، حضرت اسامہ بن زید اس وقت 16 یا 18 سال کے ہوں گے، حضور نے ان کو فوج کا کمانڈر ان چیف بنا دیا، یعنی سب سے بڑا افسر بنا دیا، انہی کی گائیڈنس میں فوج جا رہی تھی۔ اور بڑے بڑے جو فوجی تھے، کرنل تھے، جنرل تھے مدینہ شریف میں مسلمانوں کے، وہ سب اس فوج کا حصہ بنے ہوئے تھے۔ جب راستے میں پہنچی فوج اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اب تمام لوگ مدینے کے یہ کہنے لگے، ابو بکر صدیق خلیفہ بن گئے، ان سے کہا ایسا کرو یہ فوج کو واپس کر لو، اس فوج کو آپ واپس کرو، کیونکہ اس میں بڑے بڑے جنرل، کرنل، بڑے بڑے فوج کے ادھیکاری ہیں۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے، اب کافر لوگ سمجھ رہے ہیں کہ ہم مدینے پہ اٹیک کر دیں، تو کوئی بھی مدینے پہ اٹیک کر سکتا ہے، لہذا فوج کا مدینے میں رہنا بہت ضروری ہے، کیونکہ مدینہ شریف ہی اس وقت سمجھیے کہ پورے سلطنت اسلام کا دارالسلطنت راجدھانی تھی، کیپٹل تھا، تو وہاں پر فوج کا رہنا بہت ضروری تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیار، حضور سے محبت دیکھیے اور کانفیڈنس دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ جو قافلہ حضور نے روانہ کیا ہے، ابو بکر صدیق اس کو واپس نہیں کرے گا، چاہے میری بوٹیاں کتے نوچ نوچ کے کھا جائیں، مگر جو کام حضور نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے ابو بکر صدیق اس کو روکے گا نہیں، واپس نہیں کرے گا۔ میرے دوستو، ایسے موقع پر جبکہ لوگ مسلمان، غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے مسلمانوں پر، ہر کوئی بے سدھ تھا، حضرت عمر فاروق تو تلوار لے کے گھوم رہے تھے کہ جس نے بھی کہہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرما لیا ہے میں اس کی گردن مار دوں گا۔ تمام صحابہ اکرام بالکل بے قرار تھے، پہاڑوں مصیبتوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے تھے، کسی کی دماغ ایسا کام نہیں کر رہا تھا، مگر قربان جاؤ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہوش و حواس میں تھے، سب کو سنبھالا، صحابہ کرام کو بھی سنبھالا، اور جو فوج جا رہی تھی اس کو بھیجا کہ آپ جہاں جا رہے ہو وہاں پر جاؤ، تو اس کی میرے دوستو وہ لوگ جیت کر آئے، اور ایسی دھمک بیٹھی، لوگ سمجھ گئے، جو ایمان نہیں لائے تھے وہ سمجھ گئے کہ ان کے نبی ایسی فوج تیار کر کے گئے ہیں، ایسی ٹیم بنا کر گئے ہیں کہ وہ ٹیم اب اسلام کی کشتی کو ڈولنے نہیں دے گی، اب وہ ٹیم اسلام کے درخت کو اکھڑنے نہیں دے گی، ایسی ٹیم ان کے نبی بنا کر گئے ہیں۔ اور یہی ہوا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں وہ جیت کر آئے، اور پھر ادھر جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے وہ اسلام کو چھوڑنے لگے، اور دوسرے لوگوں نے اندر گھس گھس کے اس میں یہودی اور نصارہ نے، انگریزوں نے مسلمانوں میں تفرقہ ڈلوانا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے منع کر دیا کہ ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ اگر رسی کا اتنا ٹکڑا بھی حضور کے زمانے میں دیتے تھے تو اب بھی دینا پڑے گا، اور جو نہیں دے گا تو میں اس سے جنگ کروں گا، میں اس سے جہاد کروں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق نے جب یہ کڑا رویہ اختیار کیا تو پھر سارے لوگ سیٹ ہو گئے اور لائن پر آ گئے۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سنبھالا۔ جب جنگ ہو رہی ہے میرے دوستو، پہلی جنگ بدر، اس وقت سارے صحابہ کرام موجود ہیں، 313۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہاڑ کی چوٹی پہ ایک بنایا گیا، تمبو لگایا گیا، ایک کمرہ ٹائپ کا بنایا گیا۔ اب یہ کہا کہ حضور کی رکھوالی کون کرے گا، حضور کی رکھوالی کون کرے گا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق سب سے آگے آئے، بولے میں رات بھر جاگوں گا، حضور کا پہرا میں دوں گا۔ ایک مرتبہ حضرت مولا علی سے پوچھا گیا، مولا علی بتائیے سب سے بڑا بہادر کون ہے، سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ تو مولا علی نے فرمایا سب سے بڑے بہادر، مجھ سے بھی زیادہ بہادر ابو بکر صدیق ہیں۔ پھر انہوں نے دلیل دی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان بدر میں پہنچے تھے تو اس کا بات ہوئی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رکھوالی کون کرے گا، تو سب سے آگے حضرت ابو بکر صدیق گئے۔ اور جب حضور نے ہجرت فرمائی مکے سے، اس وقت کافر لوگ، چھٹے کافر حضور کے مکان کو گھیرے ہوئے تھے، معاذ اللہ حضور کو شہید کرنے کے لیے۔ اس وقت بھی ایسے ماحول میں بھی ابو بکر صدیق حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر گئے تھے، حضور کے ساتھ تھے، اور ابو بکر اس حالت میں
کبھی حضور کے آگے ہو جاتے تھے، کبھی حضور کے پیچھے ہو جاتے تھے، کبھی حضور کے ادھر آ جاتے تھے، کبھی کود کے ادھر آ جاتے تھے۔ حضور نے فرمایا ابوبکر یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میرے دماغ میں جب آتا ہے کہ کافر کہیں پیچھے سے حملہ نہ کر دے تو میں پیچھے آ جاتا ہوں کہ تیر لگے تو میرے لگے، اور جب میرے دماغ میں یہ آتا کہ آگے سے حملہ نہ کر دیں تو فوراً آگے آ جاتا ہوں کہ تیر لگے تو میرے لگے، کہ میں سوچتا ہوں آپ کی داہنی سائڈ سے حملہ نہ کر دیں تو میں داہنی طرف آ جاتا ہوں، اور جب میرے دماغ میں یہ آتا ہے کہ بائیں طرف سے نہ کر دیں تو میں فٹاک سے بائیں طرف آ جاتا ہوں۔ جب پہاڑ پہ چڑھ رہے تھے جس کھو میں حضور نے آرام فرمایا تھا، کئی کلومیٹر اوپر ہے وہ، ابوبکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر اس پہاڑ پہ چڑھے تھے۔ کبھی آپ لوگوں کو تارا گڑھ چڑھنے کا تجربہ ہوا ہوگا، پیدل گئے ہو گئے تو آپ اکیلے چڑھنا ہی مشکل ہوتا ہے، اکیلے چڑھنا، اکیلے سنبھالنا اپنے آپ کو مشکل ہوتا ہے، مگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابوبکر کے مقام کو بلند کر رہے تھے، مرتبے کو بلند کر رہے تھے، اور لوگوں دنیا کو دکھا رہے تھے کہ ابوبکر صدیق ہی میرے بعد سارے اسلام کو سنبھالیں گے، سارے اسلام کا بوجھ، سارے اسلام کا معاملہ حضرت ابوبکر صدیق سنبھالیں گے۔ بے شمار حضرت ابوبکر صدیق کی معاملات ہیں۔ آخر میں بتاؤں آپ کو، جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے پر آیا تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا کہ میرے جنازہ تیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے سامنے رکھنا، اور کہنا یا رسول اللہ ابوبکر صدیق آپ کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں، اگر دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے حضور کے قدموں میں دفن کر دینا، اور اگر دروازے نہ کھلیں تو پھر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا۔ جنازہ تیار ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس لے کر آئے اور آواز لگائی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چہیتے عاشق آپ کے قدموں میں آنا چاہتے ہیں۔ میرے دوستو تاریخ گواہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے دروازے خود بخود کھل گئے، خود بخود کھل گئے، اور یہی نہیں، مزار شریف سے حضور نے آواز لگائی کہ میرے غلام کو، میرے عاشق کو جلد سے جلد میرے قدموں میں لے آؤ، ادخل الحبیب الی الحبیب، ایک حبیب کو دوسرے حبیب کے ساتھ جلدی سے ملا دو۔ حضور نے مزار سے آواز دی۔ ہر تاریخ کی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ ملے گا۔ آج بھی حضور کے قدموں میں 3 مزار شریف ہیں، ایک تو حضور کا مزار شریف ہے، پھر حضور کے قدموں میں ابوبکر صدیق کا ہے، اور ان کے قدموں میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار شریف ہے۔ آج بھی حضور ان کو اپنے قدموں سے لگائے ہوئے ہیں۔ رب کائنات حضرت ابوبکر صدیق کے قدموں کی ہم سب کو برکتیں عطا فرمائے، اور تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر، حضور کے گھر والوں پر، تمام اہل بیت اطہار سے میں محبت عطا فرمائے۔ 3 مرتبہ سب لوگ قل هو اللہ شریف پڑھو اور درود شریف پڑھو۔